بالکل بلتستان میں علاج معالجے کی سہولیات انتہائی محدود ہیں، اور لوگ علاج معالجے کی غرض سے عموماً بڑے شہروں کا رخ کرتے ہیں۔ مارفی فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام گزشتہ کئی دہائیوں سے یہاں پر میڈیکل کیمپس کا انعقاد جاری ہے، جس میں وطن عزیز کے کونے کونے سے ماہر ڈاکٹرز یہاں پر شریک ہو رہے ہیں، اور میں اس وقت عبداللہ ہسپتال سکردو میں موجود ہوں۔ گزشتہ ایک ہفتے کی بات کریں تو یہاں پر گردے اور مثانے کے امراض میں مبتلا افراد کی کثیر تعداد یہاں پر آئی، اور جو وطن عزیز کے ماہر ڈاکٹرز ہیں جو اس وقت میرے عقب میں تشریف فرما ہیں، سب سے پہلے ہمارے قابل احترام پروفیسر خضر حیات گوندل صاحب۔ آپ وقتاً فوقتاً سکردو آتے رہتے ہیں، اور سکردو کو ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، سکردو کے امراض کو بہتر جانتے ہیں۔ میں جسمانی امراض کی بات کر رہا ہوں، اور دیگر امراض کا جس طرح ڈاکٹر صاحب سے ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے، تو سکردو میں وہ معاشرتی امراض نہیں ہیں، تاہم جسمانی امراض کی یہاں پر بہتات ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہاں پر سہولیات کی کمی بھی ہے، سہولیات کا فقدان بھی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، گزشتہ سال بھی آپ سے بات ہوتی رہی، اور اس سال پھر ہماری خوش بختی ہے کہ آپ سے دوبارہ ہماری ملاقات طے ہوئی ہے۔ مثانے اور گردے کے جو امراض ہیں یہ بلتستان میں بہت زیادہ کامن ہیں۔ ہر دوسرا شخص جو ہے یا تو مثانے کے مرض میں مبتلا ہے یا پھر گردے کے مرض میں مبتلا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ کئی سالوں سے آ رہے ہیں، لوگ آپ کو یقیناً وجوہات بھی بتاتے ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ میں مشکور ہوں مارفی فاؤنڈیشن کا کہ جس نے ہمیں یہ پچھلے کئی دہائیوں سے یہ موقع دے رہے ہیں کہ ہم اس دور دراز علاقے میں آئیں اور اپنے جو انڈر پریولیج کم ذرائع آمدنی والے علاقے ہیں ان میں کام کریں، تاکہ ان کے دکھ درد کو ہم بانٹ سکیں، اور ان کو جتنا بھی ہم آرام اور سہولت ان کے گھر کے دروازے تک پہنچا سکیں، وہ ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں مشکور ہوں مارفی فاؤنڈیشن کا کہ جنہوں نے یہ بیڑا پچھلے کئی دہائیوں سے اٹھایا ہوا ہے۔ مارفی فاؤنڈیشن نہ صرف ہیلتھ کے معاملات میں عملی طور پہ اپنا حصہ ڈال رہی ہے، بلکہ جو نا یہاں پہ میں نے سنا ہے کہ ان کا تعلیمی معاملات میں بھی اس سے بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ تعلیمی معاملات کو بھی وہ مختلف لوگوں کو سہولتیں پہنچا رہے ہیں، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ پہلے اس اسپتال میں جب ہم بھی آتے تھے تو یہاں پہ جو ڈاکٹرز کام کرتے تھے وہ دوسرے علاقوں سے آ کے کام کرتے تھے، لیکن اس دفعہ سب سے بڑی خوشی کی بات ہے کہ جو یہاں عبداللہ اسپتال میں ہمارے ساتھ مقامی ڈاکٹروں کی ٹیم ہے وہ یہاں کے ہی رہائشی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں تعلیم کا شعور آنے سے، تعلیم کے بعد انہوں نے زیادہ اچھی تعلیم حاصل کر کے ڈاکٹری کا امتحان پاس کیا اور اپنے علاقے میں آ کے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ تو مارفی فاؤنڈیشن میں پرٹیکولرلی میں ذکر کرنا چاہوں گا اس کیمپ کے حوالے سے مسٹر ابراہیم علی الغانم، جنہوں نے خصوصی طور پہ اس کیمپ کے سارے اخراجات اٹھائے اور اس کیمپ کے انعقاد کو ممکن بنایا۔ رہا مسئلہ آپ کے سوال کا دوسرا حصہ کہ یہاں پہ گردے، مثانے اور دوسری بیماریاں جو ہے نا وہ دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک وہ بیماریاں جو عمر کا حصہ ہوتی ہیں، جیسے پراسٹیٹ گلینڈ کی جو بیماریاں ہیں عموماً عمر رسیدہ افراد میں ہوتی ہیں۔ تو یہ تو پاکستان میں اور دنیا کے ہر خطے میں یہ بات پائی جاتی ہے۔ تو اس میں خاندانی پس منظر بھی کار فرما ہوتا ہے۔ اس میں کوئی بہت زیادہ جو چیزیں ہیں پراسٹیٹ کی بیماریوں کے حوالے سے، جو ہے نا خوراک کا رد عمل دخل کم ہے جس طرح کے ابھی علاقے میں ہم رہ رہے ہیں۔ ہاں، پراسٹیٹ کی بیماریاں ان جگہوں پہ بڑھتی ہیں جہاں پہ آپ ریفائنڈ فوڈ کھاتے ہیں اور اس طرح کے معاملہ۔ دوسری کامن جو زیادہ بیماری یورولوجی میں ہے وہ بیماریاں ہیں پتھری کی۔ تو پتھری کی بیماریاں اس علاقے میں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں۔ اس کی جو ہے نا بڑی عام سی وجوہات ہیں، وہ یہ ہے کہ چونکہ علاقہ بڑا ٹھنڈا ہے، یہاں لوگ پانی کا کم استعمال کرتے ہیں، جس وجہ سے ان کو اس مرض کے وہ شکار ہو جاتے ہیں۔ پتھری کی پریونشن یا اس کے جو سدے باب کے بہت ہی کم
علاج دستیاب ہیں، پرہیز وغیرہ، اس کے بہترین علاج آ گئے ہیں جن سے ہم ان بیماریوں کو سے جو کمپلیکیشنز ہوتی ہیں ان کو روک سکتے ہیں بر وقت علاج کر کے۔ اس کیمپ کی سب سے بڑی خوبصورتی اس دفعہ یہ رہی کہ ہم نے پہلی دفعہ سکردو میں یورولوجی کا ایک آپریشن ہے، گردے کی نالیوں میں جو پتھریاں پھنس جاتی ہیں مریضوں کی، ان کا علاج منیمل انویسیو طریقے سے شروع کیا ہے اس کیمپ میں۔ اس کو انگلش میں یوریٹرورینوسکوپی اور لیتھوکلاس کہتے ہیں۔ ایک کیمرے کی مدد سے ہم جو پیشاب کے راستے سے جا کے تو ان پتھریوں کو دیکھتے ہیں، جب وہ ہمیں نظر آ جاتی ہیں تو آلات کی مدد سے ان اینڈوسکوپ کی مدد سے ان میں جو ہے نا لیتھوکلاس پروب ڈال کے تو ان کو ہم فریگمنٹ کرتے ہیں۔ یہ اتنا خوبصورت پروسیجر ہے کہ مریض اسی دن شام کو بھی گھر جا سکتا ہے، اور اس کو کوئی بہت زیادہ پٹیاں یہ وہ کروانے کی یا اوپن کٹ کر کے آپریشن کرنے کی تکلیف سے نہیں گزرنا پڑتا۔ آج کی مثال لیں تو یہاں پہ شگر کے علاقے سے کوئی ایک لڑکا آیا ہے جو وہاں پہ پیراگلائڈنگ کے جو وہاں پہ بنا ہوا سسٹم اس میں وہ آپریٹر ہے، تو پچھلے 1 مہینے سے تنگ تھا کہ اس کو بار بار درد ہو رہی تھی۔ الحمدللہ تقریباً 10-15 منٹ میں ہم نے اس کا جب اس کو بے ہوش کر کے تو اس کی پوزیشن بنا کے 10-15 منٹ میں چھوٹی سی پتھری تھی تو اس کو ہم نے فریگمنٹ کر دیا ہے، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج تو نہیں کل یا پرسوں وہ اپنی ڈیوٹی جو ہے نا وہ سر انجام جوائن کر سکے گا اور اپنے بچوں کی روٹی روزی وہ کما سکے گا۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، عموماً لوگ اس طرح کی بیماریوں کو نظر انداز بھی کر دیتے ہیں، ان بیماریوں کا وقتی علاج کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں، نظر انداز کوئی بھی چیز کر دیں تو اس کا تو وہ ڈاکٹری کی بیماریاں ہی نہیں ہیں، گھر کو نظر انداز کر دیں تو اس کا بھی برا حال ہو جاتا ہے، معاشرے کو نظر انداز کر دیں تو اس کا بھی برا حال ہو جاتا ہے۔ تو یہی حال بیماریوں کا ہے۔ اگر آپ گردے کی پتھریوں کا بر وقت علاج نہیں کرتے تو گردے فیل ہو جاتے ہیں اور پھر بہت زیادہ کمپلیکیشنز ہو جاتی ہے اور مریض ڈائلسس پہ چلا جاتا ہے۔ تو اگر ہم سادہ سے علاج سے پتھری کا بر وقت علاج کر کے اس کو نکلوا لیں تو ہمارے 2 طرح کے فوائد ہیں۔ ایک تو وہ بندہ جو کہ ایک علاج دستیاب ہونے سے، علاج کروانے سے ایک صحت مند زندگی گزار سکتا ہے، وہ اس سے محروم ہو جاتا ہے اور وہ معاشرے پر بوجھ بن جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے جو دوسرے علاج ہیں، جیسے اللہ معاف کرے اگر کسی کے گردے کی بیماریوں کی وجہ سے گردے فیل ہو گئے ہیں، گردے ناکارہ ہو گئے ہیں، تو اس میں ہمیں زر مبادلہ کے بھی جو ہے نا مسائل ہیں، کیونکہ اس میں کافی ساری چیزیں جیسے ڈائلسس مشین ہے تو ہم امپورٹ کرتے ہیں، اس طرح اس کے ڈسپوزیبل بھی امپورٹ کرتے ہیں۔ تو ایک وہ فرد اور ایک پتہ نہیں وہ کتنا امپورٹنٹ آدمی ہے، یقیناً ہر بندہ اپنی فیملی کے لیے امپورٹنٹ تو ضرور ہے، وہ ہر رشتہ اس کو چاہتا ہے، پر سوسائٹی میں کے لیے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت ہی اچھا ورکر ہو، کوئی بہت اچھا آفیسر ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، جو بھی ہو۔ تو اس طرح جو ہے نا اگنور کرنے سے تو معاملات اچھے نہیں رہتے۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میرے کئی سوالوں کے جواب آپ بیک وقت دیتے ہیں، چونکہ آپ پڑھاتے بھی ہیں تو استاد بہتر جانتا ہے کس طرح لوگوں کو سمجھانا ہے، کس طرح بتانا ہے۔ ابھی اس کیمپ کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں دور دراز علاقوں سے لوگ آئے تھے، مجموعی طور پر کتنے لوگ اس کیمپ سے مستفید ہوئے، اور یقیناً کچھ امراض پیچیدہ بھی تھے، ان کے فالو اپ کے لیے کیا ہوگا؟ وہ مریض کیسے لاہور تک آپ اپروچ کر سکتے ہیں، اور کیا ممکن ہے ان کا فالو اپ بھی؟ اچھا، ہم بڑے اس معاملے میں بڑے سلیکٹیو رہتے ہیں۔ ہم نے اپنی جو ہماری ٹیم ہے، سرجیکل پروسیجرز یا وہ آپریشن جو ہم کرتے ہیں تو ہماری ٹیم کا ایک فرد یہاں پہ 3-4 دن رکے گا، مزید 3-4 دن، یعنی کل ہم جا رہے ہیں تو وہ ڈاکٹر صاحب ہفتے کو جائیں گے، تو وہ ہمارے ٹرینڈ ڈاکٹر ہیں، وہ سارے معاملات کو بخیر و خوبی انجام دے کے یہاں سے نکلیں گے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی چھوٹے موٹے پرابلمس رہ جاتے ہیں تو یہاں پہ اللہ کے فضل و کرم سے اب یورولوجسٹ 2-3 دستیاب ہیں کہ اگر کسی کی نالی ڈبل جے ڈالا ہوا ہے وہ نکالنا ہے تو وہ نکال دیں گے۔ ہم امید کرتے ہیں
کہ وہ اس جو ریکویسٹ ہماری کو وہ قبول کریں گے. اور ہاں، ہم جان بوجھ کے ان بیماریوں کا یہاں آپریشن نہیں کرتے جس کے لیے بہت زیادہ سہولیات اور بہت زیادہ فالو اپ کی ضرورت ہوتی ہے. تو اسی لیے یہ کیمپ سارا سال چلتا رہتا ہے. ایک تو ہم یہاں پہ آ کے وہ مریض جن کا علاج یہاں ممکن ہوتا ہے وہ کر دیتے ہیں، اور پھر وہ مریض جن کا علاج یہاں ممکن نہیں ہوتا ان کو ہم کہتے ہیں کہ آپ لاہور تشریف لیں. تو میں پھر ذکر کرنا چاہوں گا معرفی فاؤنڈیشن کا کہ ان کی یہ بہت بڑی سروس ہے، بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ وہ نہ صرف یہاں پہ مریضوں کو سپانسر کرتے ہیں بلکہ لاہور کے اخراجات بھی وہ برداشت کرتے ہیں. لاہور میں بھی معرفی فاؤنڈیشن نے ایک جگہ خرید کے ایک سرائے ٹائپ جگہ بنائی ہے جس میں ہر وقت بلتستان کے بالخصوص اور کبھی کبھار کوئی گلگت کے مریض بھی چلے جاتے ہیں، اور وہاں کی جو انتظامیہ ہے اس سرائے کی، اس گیسٹ ہاؤس کی، تو وہ ان کو ایکولی ٹریٹ کرتی ہے اور ان کو مختلف اسپتالوں میں جہاں جہاں ان کے معاملات ہوتے ہیں ان کو چینلائز کر کے وہاں پہنچاتی ہے، ان کے علاج کی سہولتیں دیتی ہے اور پھر ان کو واپسی کا کرایہ بھی دیتی ہے. صحیح، بہت شکریہ سر، بہت شکریہ آپ کا قیمتی وقت ہم نے لیا. ہمارے ساتھ آج شریک گفتگو تھے پروفیسر ڈاکٹر خضر حیات گوندل صاحب. آپ ماہر امراض مثانہ و گردہ ہیں اور ان دنوں سکردو میں موجود تھے. میڈیکل کیمپ کے سلسلے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ سال رواں معرفی فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام 3 سے زائد کیمپ ابھی تک ہو چکے ہیں اور 2 کیمپس ابھی باقی ہیں. ابھی کل سے پلاسٹک سرجری کا کیمپ یہاں پر شروع ہونے والا ہے. ڈسکرپشن میں معرفی فاؤنڈیشن کے میڈیکل کوآرڈینیٹر شیر علی شگری صاحب کا نمبر ہم نے لگا دیا ہے. میڈیکل کیمپ کے حوالے سے آپ ان سے مزید معلومات لے سکتے ہیں. تھینک یو.